بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ آج ہم نے سوچا کہ وحدہ لا شریک کی تعریف، اللہ رب ذوالجلال والاکرام کی تعریف میں آپ سب کا وقت لیں اور خداوند کریم کی حمد جسے ہم کہتے ہیں تھوڑی بہت بیان کی جائے۔ اس کے بعد رسول خدا اور اس طرح سلسلہ ہمارا واجبات کی طرف جائے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر روز انشاءاللہ ایک الگ ٹاپک ہوگا۔ اور ہم شروع کرتے ہیں آج خداوند کریم کی تعریف سے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کریم اللہ کے لیے جو عالمین دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنی تعریف کو مصیبتوں سے بچنے کا ذریعہ بنایا ہے، کہ وہ اللہ کہتا ہے تم میری تعریف کرو میں تمہاری مصیبتیں دور کروں گا، اور اپنی تعریف کو جنت کا وسیلہ بنایا ہے۔ تم اللہ اللہ کرو، اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، غفور ہے، ستار العیوب ہے، مقلب القلوب ہے، تم یہ کہو تو جنت میں جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر میں محو ہو جاتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، تو بس احسانات کے بڑھانے کا سبب قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم میرا ذکر کرو میں دنیا سے تمہارا ذکر کروں گا۔ بس تعریف ہے اس اللہ وحدہ لا شریک کی جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں کی جا سکتی۔ لا تقنطوا من رحمت ربی۔ ایک شخص مولا کائنات امام علیہ السلام کے پاس پیش ہوئے، جب پوچھا اللہ اے مولا، اے علی علیہ السلام بتائیں اللہ ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ ہوا ہے، نظر نہیں آتی، تم اسے تسلیم کرتے ہو۔ تم سانس لیتے ہو، یہ جو روح تمہاری سانس جو چل رہی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتی، تم تسلیم کرتے ہو۔ اور جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے تم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ بس تمام تعریفیں اس اللہ کی جس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں۔ ہر شخص اس کی نعمت کا محتاج ہے، نہ اس کی مغفرت اور معافیوں سے کوئی مایوس ہوا ہے۔ وہی ہے جو ہماری مغفرت کر سکتا ہے اور ہمیں معافی عطا کر سکتا ہے۔ نہ اس کی عبادت سے کسی کو اعتراض۔ دنیا کا ایسا شخص بتا دیں آپ، حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم محمد مصطفیٰ تک، اور اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایسا شخص بتائیں جو کہے کہ مجھے اللہ کی عبادت نہیں کرنی۔ کوئی اپنے طریقے سے کرتا ہے، کوئی رام اور سیتا کو اللہ مانتا ہے، تو کوئی سورج اور چاند کو خدا مانتا ہے، کوئی گائے بھیڑ کو خدا مانتا ہے، تو کوئی مگر مانتے ضرور ہیں۔ اس اللہ کی تعریف اور مدح ضرور کرتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پہ اپنے سامنے ایک شکل تشکیل دیتے ہیں جسے اللہ نے جسے منع کیا ہے کہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک۔ بس تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس سے کسی کو اس کی عبادت کا اعتراض نہیں۔ بس ان کی رحمتوں کا سلسلہ ٹوٹتا بھی نہیں، کبھی بھی ان کو سلسلہ چلتا رہتا ہے، نہ اس کی نعمتوں کا سلسلہ کبھی رک سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرتے ہو میری نعمتوں کا جو تمہیں عطا کی، تو اللہ فرماتا ہے میں ان کو زائد کر دوں گا، مزید کروں گا، ڈبل ٹرپل بڑھا دوں گا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اول ہے اور کوئی اس سے پہلے نہیں، اور آخر ہے جو کوئی شے اس کے بعد نہیں۔ وہ ظاہر ہے اور کوئی چیز اس سے بلند تر نہیں، اور وہ باطن ہے کوئی چیز اس سے قریب تر نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اے انسان میں تیری شہ رگ سے بھی تجھے قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ آیت قرآن مجید کی، اے رسول جب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں بتاؤ اللہ کہاں ہے، تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ انی قریب، جب تم مجھے پکارتے ہو نا، میں کہوں کہ جب تم سرگوشی کرتے ہو نا، میں اللہ اس وقت بھی کہتا ہوں لبیک، جی کیا ہوا ہے میرے بندے، میں ہر وقت تمہاری آواز سنتا ہوں اور لبیک کہتا ہوں۔
اور پھر میں نے خود کہا ہے قرآن مجید میں ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں، بس مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے، اس سے کبھی ہم نا امید نہیں ہوئے۔ بس تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو اپنی تعریف کو نعمتوں سے اور نعمتوں کا شکر سے ملانے والا ہے۔ جب نعمتوں کا شکر کرتے ہیں تو وہ اللہ ہمیں اس کا اجر دیتا ہے۔ بس خداوند کریم کی تعریف کہ جس نے اپنی حکومت، بڑائی، جلال و کبریائی کے آثار ظاہر کر کے اپنی قدرت کی خوبصورتی سے آنکھ کی پتلیوں کو حیران کر دیا۔ آیت الکرسی جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی، اللہ نے تمام آیت الکرسی میں اپنی تعریف کی ہے آخر تک، وَهُوَ العلی العظیم۔ پھر آگے کمال کر دیا اللہ نے، تمام تعریفیں کر کے کہا لا اکراہ فی الدین، ان تمام تعریفوں کے بعد پریشان نہ ہونا، دین میں کوئی بھی جبر نہیں ہے، کہ تم دین محبت سے لو، دین پیار کا نام ہے، اللہ کی عبادت خلوص کا نام ہے، اللہ کی عبادت معرفت کا نام ہے۔ جب آپ کی آنکھوں سے چند قطرے نکلتے ہیں نا خدا وحدہ لا شریک کی معرفت جانتے ہوئے، تو گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں کہ جیسے آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ عزیزان گرامی، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں حقیقی توحید کو سمجھنے کی اور معرفت رب کی معرفت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔